تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انبیاء آیات 1 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ ثم صدقناہم الوعد وانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کے محاسبے کا وقت قریب آ لگا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے یہ اس کو بس مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں بدہوش ہیں اور ان ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہیں، تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنسو گے؟ اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ تو خواب پہ پریشاں ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ بس یہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جس کو ہم ہلاک کر چکے ایمان لانے والے نہ بنے، تو کیا یہ لوگ ایمان لانے والے بنیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم بھی نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ابدی زندگی رکھنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو اور جن کو ہم چاہتے ہیں نجات دی اور حدود سے تجاوز کر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔
پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا اب بھاگو مت، اپنے عیش کے سامانوں اور اپنی عیش گاہوں کی طرف پلٹو تاکہ تم سے پرسش ہو۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و خاشاک اور راکھ کے مانند کر دیا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ سورہ بغیر کسی تسمیہ و تمہید کے شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا یہ ہے کہ یہ در حقیقت اسی انذار کے مضمون کی تکمیل ہے جس پر سابق سورہ تمام ہوئی ہے۔ سابق سورہ کی آخری آیات اور اس سورہ کی ابتدائی آیات نے ایک حلقہ اتصال کی صورت اختیار کر لی ہے۔ سورہ برات کی تفسیر میں ہم اس نوع کے اتصال کی بعض خوبیوں کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ للناس سے مراد جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مشرکین مکہ ہیں۔ یہ لوگ چونکہ خدا کی یاد دہانی سے اعراض میں پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اعراض کرتے ہوئے عام لفظ سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس اسلوب بیان سے ایک قسم کی نفرت و کراہت اور حسرت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کے محاسبے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ یہ محض ایک دھمکی نہیں ہے بلکہ واقعہ بیان ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس سنت الہی کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ یہ راہ اختیار نہیں کرتی تو اتمام حجت کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی سنت الہی کی روشنی میں فرمایا کہ رسول کی بعثت و دعوت کے بعد ان مشرکین کا یوم الحساب بھی بالکل قریب آ لگا ہے، لیکن یہ بدستور غفلت میں پڑے ہوئے رسول کی تذکیر و تنبیہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یہاں بیک وقت ان کی دو حالتوں کا ذکر ہے، ایک غفلت، دوسری اعراض۔ غفلت یعنی زندگی کے اصل حقائق سے بے پرواہی بجائے خود بھی انسان کی شامت کی دلیل ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم اس سورہ میں بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہو لیکن لوگ ایسے غفلت کے ماتے ہوں کہ ان کی کوئی نصیحت بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ فرمایا کہ ان کے اندر غفلت اور لا ابالی پن کے ساتھ سرمستی اور شرارت بھی ہے کہ ان کو بار بار گوناگوں پہلوؤں اور اسلوبوں سے یاد دہانی کی جا رہی ہے، لیکن جو تازہ تذکیر و تنبیہ ان کے پاس آتی ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ سننے اور اس پر غور کرنے کے بجائے اس کو ہنسی مسخری میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا اور اس میں اپنی وعید و گوناگوں پہلوؤں سے واضح کر دی کہ خدا کے غضب سے وہ بچیں یا یہ ان کے اندر ہماری یاد دہانی کو تازہ کرے۔ آیت 113۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف ایک بار ان کو سنا دینے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے تازہ بتازہ یاد دہانیاں بھیجیں، لیکن وہ متنبہ ہونے اور اس کی قدر کرنے کے بجائے ہر تذکیر کو اپنے مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ لاہیۃ قلوبہم دوسرا حال ہے، مطلب یہ ہے کہ دل کا اصلی کام تفکر و تذکر ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل اپنی دلچسپیوں میں ایسے کھوئے ہیں کہ سنجیدہ سے سنجیدہ بات اور بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی مذاق میں اڑا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ قریش کے لیڈروں اور ان کے دانشوروں کی وہ باتیں نقل ہو رہی ہیں جو وہ اپنی مجالس میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے۔ ان کو یہ اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ قرآن کی دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے اور صاف ذہن رکھنے والے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس اثر کو مٹانے کے لیے انہوں نے لوگوں کے اندر یہ وسوسہ اندازی شروع کر دی کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے کلام میں یہ زور و اثر اس چیز کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی فرستادے ہیں، دیکھتے نہیں کہ یہ بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ اگر خدا کو کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو اپنا رسول بناتا، نہ کہ ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو۔ اور یہ جو ان کے کلام میں زور و تاثیر اور فصاحت و بلاغت محسوس کرتے ہو، یہ بھی محض اس شخص کی جادو بیانی کا کرشمہ ہے۔ جس طرح ہمارے دوسرے شاعر اور خطیب اپنی جادو بیانی سے لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں، اسی طرح یہ شخص بھی اپنی جادو بیانی سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو تمہاری یہ بڑی سادہ لوحی ہوگی اگر تم جانتے بوجھتے اس شخص کے جادو میں پھنس گئے۔ یہ اشغلے چونکہ لیڈر لوگ خاص اپنی مجالس میں ایجاد کرتے تھے اور وہیں سے القاء ہو کر یہ لوگوں کے اندر پھیلتے تھے، اس وجہ سے ان کو نجوہ سے تعبیر فرمایا اور الذین ظلموا کے الفاظ سے یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ وسوسہ اندازیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے اوپر بھی ظلم کیا کہ اپنے دل و دماغ معطل کر لیے، اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ افتأتون السحر میں سحر سے مراد وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے۔ اہل عرب اس کلام کو جس میں غیر معمولی تاثیر و تسخیر ہو سحر سے تعبیر کرتے تھے۔ زور و اثر رکھنے والے کلام کے لیے یہ تعبیر ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ جہاں تک قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی فصاحت و بلاغت اور سطوت و جلالت کا تعلق ہے، وہ ایسی چیز نہیں کہ اس کا انکار مخالفین بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ مجبوراً اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ البتہ وہ اپنے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ زور اور تاثیر اس چیز کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آسمانی کلام ہے یا اس کا پیش کرنے والا خدا کا کوئی رسول ہے، بلکہ یہ تمام تر الفاظ کی جادوگری اور زور خطابت کی ساحری ہے۔ تو جانتے بوجھتے دیکھتے سنتے اس شخص کے جادو میں نہ پھنسو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کا ٹکڑا لوگوں کے اندر احساس برتری ابھارنے کے لیے ہے کہ تم کوئی بھولے بھالے اور سادہ لوگ نہیں بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہو، اس وجہ سے تمہیں اس فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، یہ اس رد عمل کا بیان ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی اس بکواس کا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اشکال محض لوگوں کو ورغلانے کے لیے وہ لوگ ایجاد کر رہے ہیں جن پر قرآن کا حق ہونا اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خطاب کیے بغیر معاملہ اللہ کے حوالے کیا کہ میرا رب آسمان و زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، وہ سمیع و علیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سرگوشیاں جن نان خانوں میں بھی ہو رہی ہیں اور یہ فتنے جو لوگ بھی ایجاد کر رہے ہیں، میرا رب ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو وہی اس کے تدارک کا سامان بھی فرمائے گا۔ میں اس معاملے کو اپنے رب ہی کے حوالہ کرتا ہوں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ اضغاث دغز کی جمع ہے۔ دغز گھاس کی اس مٹھی کو کہتے ہیں جو رطب و یابس اور خشک و تر دونوں کا مجموعہ ہو۔ یہیں سے اضغاث و احلام کا محاورہ پیدا ہوا جس کے معنی خواب پریشاں کے ہیں، یعنی وہ خواب جو معنی و مفہوم سے بالکل خالی اور اپنے الجھاؤ کے سبب سے اس قابل نہ ہو کہ اس کی تعویل و تعبیر کی طرف کوئی توجہ کی جائے اور ان کی کوئی اہمیت ہو۔ فرمایا کہ بات یہیں تک نہیں رہی کہ یہ لوگ پیغمبر کی وحی کو سحر کہتے ہیں،
بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو خواب پریشان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو افترا قرار دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر بتاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ خدا کے پیغمبر ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے اسی طرح کوئی نشانی یہ بھی دکھائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق انبیاء علیہم السلام آئے۔ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی حیثیت سے پیش فرماتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام الامین کے واسطے سے نازل ہوتی تھی۔ مخالفوں نے جب یہ محسوس کیا کہ قرآن کے متعلق اس دعوے نے بھی اس کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے اور لوگ اس کو انسانی کلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدائی الہام کی حیثیت سے قبول کر رہے ہیں، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کلام کے وحی الہی ہونے کا دعویٰ محض واہمہ کی خلاقی ہے، یہ خواب بہائے پریشان کا مجموعہ ہے۔ جو خیالات اس شخص کے ذہن میں رچے بسے ہوئے ہیں وہی اس کو سوتے میں خواب میں نظر آتے ہیں، اور ان کو الیاذ باللہ عوام فریبی کے لیے اس دعوے کے ساتھ یہ پیش کرتا ہے کہ یہ خدا نے ایک فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کی ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دور حاضر کے بعض ملاحدہ نے بھی وحی کو ایک مشکوک چیز ٹھہرانے کے لیے بھی عینیہ یہی بات کہی ہے جو عرب کے ان اشرار نے کہی تھی۔ بس اتنا فرق ہے کہ عرب کے جہلاء نے یہ بات تراشیدہ انداز میں کہی اور اس زمانے کے مدعیان عقل نے اس کو ایک فلسفہ کے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آخری گروپ کی صورتوں میں ہم اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ بل افتراہ یعنی اس قرآن کو افتراء بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کو افتراء قرار دینے سے ان کا مدعا یہ تھا کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کی ایجاد، لیکن الیاذ باللہ یہ جھوٹ موٹ محض ہم پر اپنی دھوس جمانے کے لیے اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بل ہوا شاعر یعنی یہ ایک شاعر ہیں اور ان کے اس کلام کی ساری سحر آفرینی اس نوعیت کی ہے جس نوعیت کی سحر آفرینی ہمارے بڑے شاعروں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کو اور ان کے کلام کو اہمیت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اہل عرب کا تصور یہ تھا کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شعر القاء کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر کہہ کر وہ لوگوں کو اس مغالطے میں مبتلا کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی جن ہے جو یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کرتا ہے۔ قرآن کے مخالفین کی ان باتوں سے ایک امر تو بالکل واضح ہے کہ وہ اس کی ہیبت و جلالت سے سخت مرعوب تھے اور یہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر سے اس کے رعب کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ البتہ ان کی یہ کوشش تھی کہ لوگوں پر اس کے خدائی کلام ہونے کی جو ہیبت بیٹھی جا رہی ہے اس کو کسی طرح کم کریں کہ لوگ اس کو وحی و الہام کا درجہ نہ دیں بلکہ بشری و انسانی کلام ہی کے درجے میں رکھیں۔ کما ارسل الاولون کے بعد بالآیات قرینہ کی دلالت کی بنا پر حذف ہے، یعنی جب وہ یہ محسوس کرتے کہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی یہ اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں کے دلوں میں اترنے والی نہیں ہیں، تو یہ مطالبہ کرتے کہ اگر یہ رسول ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی کوئی نشانی دکھائیں جس طرح کی نشانیاں پہلے آنے والے رسولوں نے دکھائیں۔ نشانی سے ان کی مراد اس طرح کے حسی معجزات یا عذاب کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں کے سلسلے میں آیا ہے۔ ان کا یہ حربہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے زعم کے مطابق سب سے بڑا کارگر حربہ تھا، اس لیے کہ قرآن کی دعوت تمام تر آفاق و انفس اور عقل و فطرت کے دلائل پر مبنی تھی۔ وہ معجزات و خوارق اور نشانی عذاب کے بجائے لوگوں کو آنکھیں کھولنے اور عقل و بصیرت سے کام لینے پر ابھارتا تھا کہ ایمان کا فطری راستہ عقل و دل کا راستہ ہے۔
جو لوگ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے وہ خوارق دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور عذاب کی نشانی دیکھ کر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان لانا بے سود ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ بات بالکل برحق تھی، لیکن مخالفین اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گریز پر محمول کر کے لوگوں کو ورگلاتے کہ دیکھو اگر یہ سچ مچ کوئی رسول ہوتے تو ان کے لیے ہمارا یہ مطالبہ پورا کرنا دنیا میں کتنا مشکل تھا۔ لیکن جب یہ اس سے گریز کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں نعوذ باللہ چھوٹے ہیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی ان خرافات کی پرواہ نہ کرو، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی اسی روش پر چل پڑے ہیں جس پر ان سے پہلے ہلاک ہونے والی قومیں چلیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اسی طرح ان کے لیے بھی ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی نشانیاں دیکھیں لیکن ایمان کی راہ اختیار نہ کی، تو ان سے کس طرح توقع رکھتے ہو کہ اگر ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی نشانی دکھا دی گئی تو یہ ایمان لانے والے بن جائیں گے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسی طرح اندھے بنے رہیں گے جس طرح آج اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اوپر آیت 3 میں مخالفین کا یہ اعتراض نقل ہوا ہے، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہارے ہی مانند ایک بشر ہیں۔ یہ اسی اعتراف کا جواب ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب بشر ہی تھے۔ کبھی خدا نے غیر بشر کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ رسولوں کو جو امتیاز حاصل تھا وہ یہ نہیں کہ وہ مافوق البشر تھے، بلکہ صرف یہ کہ ہم نے ان کے پاس اپنی وحی بھیجی، اسی طرح کی وحی جس طرح کی وحی ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، جس کی مخالفت میں یہ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اوپر والے ٹکڑے میں خطاب کا رخ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یہ براہ راست مخالفین و معترضین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات سے بے خبر ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پہلے خدا کی کتاب ملی اور وہ نبیوں اور رسولوں کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب بالخصوص یہود کی طرف ہے۔ ان کو گواہ بنانا دشمن کو گواہ بنانے کے ہم معنی ہے، اس لیے کہ اس دور میں جیسا کہ پچھلی صورتوں سے واضح ہو چکا، اہل کتاب من حیث الجماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور قریش کی حمایت کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ قرآن نے ان کو گواہ بنا کر قریش پر حجت تمام کر دی کہ اس حقیقت سے انکار تو تمہارے حامیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اہل کتاب کو بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ یہاں اہل کتاب کو اہل کتاب کے بجائے اہل الذکر سے تعبیر کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں اندھے ہو جانے کی بات تو اور ہے، لیکن ان میں سے جن کو اپنے نبیوں اور رسولوں کی یاد ہوگی وہ اس بدیہی حقیقت سے انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ ان کنتم لا تعلمون کے الفاظ کے اندر قریش پر ایک تعریض بھی ہے کہ ہر چند یہ بات معلوم تو تمہیں بھی ہونی چاہیے کہ تم ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے خلف اور وارث ہونے کے مدعی ہو، جو بہرحال بشر ہی تھے، ما فوق البشر نہیں تھے۔ لیکن تمہیں اگر یہ بات امی ہونے کے سبب سے بھول گئی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ کر اپنی یادداشت تازہ کر لو جن کو کم از کم یہ تو نہیں بھولا کہ جتنے رسول بھی آئے ہیں سب بشر ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یعنی وہ تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسی طرح کی بشری خصوصیات کے ساتھ آئے تھے جس طرح کی بشری خصوصیات تمہارے اندر ہیں،
نہ تو ان کو ایسے جسم ملے تھے جو کھانے پینے کی ضرورت سے مستغنا ہوں، اور نہ وہ زندہ جاوید ہو کر آئے تھے۔ وہ بھی انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے تھے، اور انہیں بھی اسی طرح موت سے دوچار ہونا پڑا جس طرح ہر بشر کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ اعتراض دوسری جگہ اس طرح نقل ہوا ہے: ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ المؤمنون 33-34۔ یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتے ہیں، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتے ہیں، تو اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کو رسول مان لو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ وما کانوا خالدین میں ان کے اس زعم کی تردید ہے کہ رسول کو زندہ و جاوید ہونا چاہیے۔ اسی سورہ میں آگے اس خیال کی تردید یوں فرمائی ہے: وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ یعنی ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کو بھی، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، حیات جاودہ نہیں بخشی۔ اگر تمہیں موت آنی ہے تو یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں، ہر نفس کو بہر صورت موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ موت تو اس زندگی کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ نبی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز نہ اس کی نبوت کے لیے قاوی ہے اور نہ اس کو نبی ماننے میں دوسروں کے لیے کوئی کسر شان کی بات ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ وعدوں سے مراد وہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے فرمایا کہ اگر لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے تو ہم تمہاری تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو نجات دیں گے۔ ہم یونس آیت 20 کے تحت واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو 2 عذابوں سے ڈرایا۔ ایک اس عذاب سے جو اس دنیا میں رسول کی تکذیب کر دینے والی قوم پر لازماً آتا ہے، دوسرے اس عذاب سے جو آخرت میں ہوگا۔ یہاں پہلا عذاب مراد ہے۔ فرمایا کہ تھے تو وہ بہرحال بشر ہی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے ان سے جو وعدہ کیا وہ سچا کر دکھایا، یعنی ان کو اور جن کو ہم چاہیں نجات دے دیں، اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو حدوں سے تجاوز کرنے والے ثابت ہوئے۔ یہاں من نشاء کے اسلوب بیان نے کلام کو مطابق حال کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ماضی کی حکایت نہیں بلکہ اس وقت تمہارے سامنے بھی یہی فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اگر تم نے اپنی ضد سے ہمارے عذاب کو دعوت دی تو ہم اس سے نجات انہی لوگوں کو دیں گے جن کو چاہیں گے۔ ہماری اس مشیت میں کوئی دوسرا دخیل نہ بن سکے گا اور نہ کوئی ہمارے اس پکڑ سے کسی کو بچا سکے گا۔ مسرفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی حدود کو ڈھٹائی کے ساتھ توڑتے ہیں اور رسول کے انذار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے باغی قرار پاتے ہیں اور باغیوں کی سرکوبی لازماً ہو کر رہتی ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی جس طرح ہم نے پچھلی قوموں پر ان کے ہلاک کرنے سے پہلے ان کی تذکیر کے لیے رسول بھیجے، ان پر حجت تمام ہو جائے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی ایک کتاب اتار دی ہے جس میں تمہیں اچھی طرح یاد دہانی کر دی گئی ہے۔ اب تم ہمارے سامنے یہ عذر نہیں کر سکتے کہ تمہیں یاد دہانی نہیں کی گئی۔ یہ یاد دہانی اپنے لازمی نتائج اپنے ساتھ رکھتی ہے جو سنت الہی کے مطابق بہرحال ظاہر ہو کے رہیں گے۔ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے کہ اگر تم نے روگردانی کی تو یہ رد ہو جائے گی، بلکہ اس کو رد کر دینے کا وہی نتیجہ تمہارے سامنے آ کے رہے گا جو تم سے پہلے دوسری قوموں کے سامنے آ چکا۔ خدا کی جو سنت آج تک جاری رہی ہے وہ تمہارے معاملے میں بدل نہیں جائے گی۔ افلا تعقلون یہاں سخت تہدید و وعید کے سیاق میں ہے کہ نادانو، تمہاری عقل کہاں کھو گئی ہے؟ کیوں اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہو؟ اس آیت کے صحیح زور کو سمجھنے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیات 133 تا 135 کے تحت جو وضاحت کی گئی ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔
वकम कसमना मिन कर्यतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बादहा कौमन आखरीन। पिछली कौमों की तारीख़ की तरफ इशारा फरमाया कि जिस तरह तुम अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे हो कि खुदा की याद दहानी का मजाक उड़ा रहे हो, इसी तरह तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें यही हरकत कर चुकी हैं, जिसकी पादाश में हमने उनके पर खच्चे उड़ा दिए। मतलब यह है कि अगर इसी जुर्म के तुम मुर्तकिब हो रहे हो तो कोई वजह नहीं कि खुदा वही मामला तुम्हारे साथ ना करे जो उनके साथ किया। कानत ज़ालिमा यहाँ ज़लमु अनफुसहुम के मफ़हूम में है, यानी अल्लाह ने उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाली बनी। खुदा ने अपने रसूल भेजकर उनको ख़तरे से आगाह कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी रऊनत के सबब से ख़ुद इस ख़तरे के बंध को तोड़ा। व अंशाना बादहा कौमन आखरीन, यानी खुदा के लिए एक कौम को मिटा देना और उसकी जगह दूसरी कौम को बर्पा कर देना कोई मुश्किल काम नहीं। कोई भी अपने वजूद को इस दुनिया के लिए नागुज़ीर ना समझे कि उसके उजड़ने से खुदा की दुनिया उजड़ जाएगी। जब कोई कौम बगावत की रविश इख्तियार करेगी, खुदा उसको मिटाकर उसकी जगह दूसरी कौम को लाएगा और देखेगा कि वो क्या रविश इख्तियार करती है। अगर वो भी वही रविश इख्तियार करे तो बिल आखिर उसका भी वही हशर होगा। अफराद हों या अक़वाम, जब उन पर खुदा से बेपरवाही गालिब होती है तो वो अपने वजूद को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हैं। यही गलता इस दौर का भी है कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ ना समझो। खुदा जब चाहेगा यहाँ झाड़ू फिरवा देगा और तुम्हारी जगह दूसरों को ला बसाएगा। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुदून, यानी जिस तरह आज तुम बड़े तनतने के साथ खुदा के अजाब को दावत दे रहे हो, उसी तरह उन्होंने भी बड़ी रऊनत के साथ खुदा के अजाब को दावत दी। बिलाखिर जब हमारे अजाब ने उनके दरवाज़ों पर दस्तक दे दी तो इसके मुकाबला के लिए वो कोई तदबीर ना कर सके बल्कि वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन खुदा के अजाब से कोई भाग नहीं सकता। वो जब दबोच लेता है तो उसके चुंगल से कोई नहीं निकल सकता। ला तरकदू फरजऊ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनकुम लअल्लकुम तुसअलून। ये सूरत हाल की ताबीर है, यानी खुदा की गिरफ्त ने अपनी ज़बान हाल से उनसे कहा कि अब कहाँ भागते हो, अब भागो मत, भागने का वक्त गुज़र गया। खुदा की बख्शी हुई जिन रफाहियतों में अब तक ऐश करते और अपने जिन मोहल्लों और ऐवानों में बैठकर खुदा की आयात और उसके रसूल का मजाक उड़ाते रहे हो, इनमें जाओ ताकि तुम्हारी अच्छी तरह मजाज पुरसी हो। लअल्लकुम तुसअलून यहाँ तंज़ो तज़हीक के मफ़हूम में है। तंज़ो तज़हीक का ये उसलूब हमारी ज़बान में भी है। सख्त इजहार गज़ब के मौक़े में हम भी अंदाज़े तंज़ यूँ कहते हैं कि ठहरो, अभी मैं तुम्हारी मिजाज पुरसी करता हूँ, अभी तुम्हारी ख़बर लेता हूँ, अभी पूछता हूँ। कुरान के दूसरे मौक़े में भी ये उसलूब इस्तेमाल हुआ है। मसलन आयत 8 तकासुर और आयत 93 नहल में। इलामा उतरिफ तुम फ़ीहे के उसलूब बयान से ये बात निकलती है कि रफ़ाहियत और नेमत की फरावानी तुम्हें बख्शी तो गई खुदा की तरफ से ताकि तुम्हारी शुक्रगुजारी का इम्तिहान हो, लेकिन तुम इसको अपने अब्बो जद की मीरास और अपने इस्तेहकाक ज़ाती और अपनी काबिलियत का करिश्मा समझे और इसके बल पर उसी खुदा से तुमने बगावत की जिसके फ़ज़ल से तुम्हें ये नेमतें हासिल हुईं, तो अब इसका मज़ा चखो। यहाँ खिताब चूँकि उमराओ अगनिया से है और मसाकिन का ज़िक्र उनके असबाब ऐश और रफ़ाहियत के ज़िक्र के बाद है। इस वजह से मसाकिन से मुराद उन्हीं उमरा के ऐवानों महल हैं। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़मा ज़ालत तिल्का दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, यानी जब अजाब ने उनको अपनी लपेट में ले लिया तब उनको होश आया और उन्होंने वावेला शुरू किया और बोल उठे कि बेशक हम खुद ही अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बने और हमने ये शामत खुद बुलाई। लफ्ज़ जुल्म के इस मफ़हूम की तरफ ऊपर आयत 11 के तहत हम इशारा कर चुके हैं।
یہ اعتراف انہیں اس وجہ سے کرنا پڑا کہ اس عذاب سے پہلے خدا کے رسول نے انہیں اچھی طرح خبردار کر دیا تھا، لیکن وہ نہ صرف اندھے بہرے بنے رہے بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے رہے۔ بالآخر جب وہ سر پر آ دھمکا تو انہیں ماننا پڑا کہ سارا قصور ان کا اپنا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم الی الآیہ، دعویٰ کے معنی چیخ و پکار اور استغاثہ و فریاد کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ان کی وہی چیخ و پکار ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے، یعنی وہ اسی طرح چیخ و پکار کرتے ہی رہ گئے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ عذاب آ جانے کے بعد چیخ و پکار بے سود ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کو کاٹی ہوئی گھاس اور بجھی ہوئی آگ کی مانند کر دیا۔ کاٹی ہوئی گھاس اور بجھی ہوئی آگ کے استعارے میں یہ مضمون مضمر ہے کہ جس طرح گھاس کاٹ کر اس کے خشک انبار میں آگ لگا دی جائے اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کے رہ جائے، اسی طرح ہم نے ان کو خاک اور راکھ بنا کر رکھ دیا۔ لفظ خامدین یہاں مستعار لہو کی رعایت سے آیا ہے اور یہ عربی کا معروف اسلوب ہے۔